علامہ سعد رضوی صاحب کو ایک قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور اس کے وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. 5 انتہائی خطرناک دفعات لگا دیے گئے. ارادہ قتل سے نکلے تھے یار. کتنا جھوٹ، کتنی منافقت. حکومت کے جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں تحریک لبیک کے اوپر، یہ ختم ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان کی جو لیٹسٹ سپیچ تھی، اس نے آج اپنے ملک کی جو تباہی ہے، اس کی جو بربادی ہے، اس کی وجہ بتا دی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی ناکامی، اپنا فیلئر یا اپنی یعنی کہ بربادی کی وجہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار کس وجہ سے میں ناکام ہو رہا ہوں، کس وجہ سے یعنی کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. لیکن اس کے اوپر وہ غور نہیں کرتا ہے، توجہ نہیں کرتا ہے اور اس کو اگنور کرتا ہے. اگر اس کو کوئی خامی نظر آتی ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے، نہیں یار یہ وجہ نہیں ہے. لیکن آج وزیر اعظم خان نے ثابت کر دیا، عمران خان صاحب نے، کہ بھئی ہمارے ملک کی جو تباہی ہے، ریاستی لیول پہ جو غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کی جو مین وجہ ہے اس نے آج بتا دی ہے. کیونکہ تحریک لبیک کے اوپر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو ایک قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور اس کے وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. اس کی جو لیگل ٹیم ہے، جو اس کو قانون اجازت دیتا ہے، اس کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے اوپر 5 انتہائی خطرناک دفعات لگا دیے گئے ہیں ریاستی لیول پہ. اور اسی کا ذکر عمران خان صاحب کیا بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کی تباہی کیا ہے. وہ ویڈیو کلپ سنو، پھر آپ لوگوں کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا عمران خان صاحب کی اس کے اوپر نظر نہیں ہے، کیا عمران خان صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. 5-5 ہزار سال ان کو سزا ہو رہی ہے، 2-2 کروڑ روپے ان کو جرمانہ ہو رہا ہے، ان کو لیگل ٹیم سے ملنے نہیں دیے جا رہا ہے. اور وہ عمران خان صاحب خود کرا رہے ہیں، ریاست خود کرا رہی ہے اور عوام کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھئی دیکھو امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، تو پھر ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا. اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ آخر وہ 7 سال مان لگے. دوستو سب سے پہلے وہ عمران خان صاحب کی سنو، پھر میں آپ لوگوں کو واضح کروں گا کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو کون کون سے دفعات لگائے گئے ہیں، ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. اس کے یعنی کہ قید تنہائی میں رکھنے کے لیے وہ تو میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اس کو جو گورنمنٹ کو زیادہ خدشات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ متوقع طور پہ یار ہو سکتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پہ یہ جو تحریک لبیک ہے کوئی کال نہ دے دے احتجاج کی، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے خلاف پاکستان کی سرزمین پہ کوئی سخت پیغام جائے. یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ صرف احتجاج یعنی کہ مذمت ہونی چاہیے، ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کے ان کی یکجہتی کے لیے یہ پرامن احتجاج جیسا کہ کشمیر کے لیے کیا تھا اور کشمیر آزاد ہو گیا. تو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ آپ آدھا گھنٹہ آرام سے کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کر دو کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطین آزاد ہو جائے گا. ایسے تو فلسطین آزاد ہونے والا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ وہ عمران خان کی سپیچ سنو، پھر آگے تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. سب سے پہلا اصول قانون کی بالادستی، رول آف لا، جس کو انصاف کہتے ہیں. سب قانون کے سامنے ایک برابر. جو ہمارے ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کہ امیر کے لیے، طاقتور ڈاکو کے لیے این آر او اور بیچارہ غریب جیلوں میں جا رہا ہے، یہ ہماری تباہی کا سبب بنا ہے، جس کے اوپر میں بار بار یہ حدیث اپنی قوم کو سنا. ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب کتنی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک کی جو تباہی ہے وہ اس لیے ہے کہ غریب کے لیے الگ قانون ہے، بڑے لوگوں کو این آر او دے دو اور غریب کو جیل میں ڈال دو. این آر او تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ بڑا آدمی کوئی بھی جیل میں نہیں ہے، نہ نواز شریف ہے، نہ شہباز شریف ہے، نہ جہانگیر ترین ہے، نہ زلفی بخاری ہے، نہ شہزاد اکبر ہے. جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، چودھری برادران ہو گئے، ایم کیو ہو گئے، وہ کوئی بھی جیل نہیں ہے. جیل میں کون ہے؟ علامہ سعد رضوی صاحب. ریاستی لیول پہ ریاستی یعنی کہ بربریت کا وہ نشان بنا ہوا ہے. اس کے اوپر 4-5 دفعات لگائے گئے ہیں دہشت گردی کے، جو اس کے پاس ایک چاقو بھی نظر نہیں آیا. اس کے اوپر ایک دہشت گردی کا ہے، ایم پی یو کے 2 اس کے اوپر کیس ہیں اور سب سے بڑا قتل کا کیس ہے کہ وہ ارادہ قتل سے نکلے تھے. یار کتنا جھوٹ، کتنی منافقت. وہ جنازہ پڑھا کے آ رہا تھا اور اس کے اوپر یہ الزام لگا رہا تھا کہ وہ قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اس کو لیگل ٹیم کو ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. مکمل طور پر جو حکومت ہے، ریاست پاکستان ہے، اس نے تحریک لبیک کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے تھے سب وعدوں سے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا ہے. سعد رضوی صاحب کی غلطی کیا تھی، اس کا جرم کیا تھا؟ ناموس رسالت، ختم نبوت پہ آواز اٹھانا. اس کے لیے اس کو قید تنہائی میں رکھ کر کسی سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. جو
بالکل قانون کے خلاف ورزی ہے. لیگل ٹیم کو پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ اس کا وکیل اس کو مل سکتا ہے, لیکن اس کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو کیا یہ غریب کے اوپر ظلم نہیں ہے؟ اس کی کیا سزا تھی؟ اس کے بعد جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے احتجاج کیا تھا آسیہ ملونہ کے ٹائم پہ, اس ٹائم بھی عمران کی حکومت تھی, اس ٹائم بھی عمران خان صاحب کا یہی نظریہ تھا کہ غریب کے لیے الگ اور امیر کے لیے الگ قانون نہیں ہونا چاہیے, سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. تو اس ٹائم جو تحریک لبیک کے اوپر توڑ پھوڑ کا الزام لگایا گیا تھا, اور اس توڑ پھوڑ کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو جو سزا سنائی تھی, خدا کی قسم ہے اب وہ سزا سنو, پاکستان کی تاریخ تو دور کی بات, آپ کو دنیا کی تاریخ میں اتنی سزا نہیں ملے گی, معلوم نہیں ہوگی. وہ سزا سنو کیا سزا سنائی تھی. اور راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علامہ خادم رضوی کی گرفتاری پر ہنگامہ آرائی, توڑ پھوڑ کے ملزموں کو سزا سنا دی. 86 ملزموں کو مجموعی طور پر 4738 سال قید سزا سنائی گئی. مجموعی طور پر 1,29,25,000 روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کی ہدایت. عدم ادائیگی پر مجموعی طور پر 146 سال مزید قید کی سزا کاٹنا ہوگی. تمام ملزموں کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا. گزشتہ سال تھانہ پنڈی گھیپ میں درج مقدمے کے ملزموں میں علامہ خادم رضوی کا بھائی علامہ امیر حسین رضوی, بھتیجا محمد علی بھی شامل ہے. فیصلے کے بعد ملزموں کو 3 گاڑیوں میں اٹک جیل بھجوا دیا گیا. ناظرین, آپ لوگوں نے سنا ہے کہ 86 مجرموں کو 4,755 سال سزا سنائی گئی. اس کے بعد ان کو 1.5 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا گیا, جس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے خاندان تھے, اور اس کے اوپر الزام کیا تھا؟ توڑ پھوڑ کا, جلاؤ گھراؤ کا. جو اس ٹائم علی محمود اور فیاض الحسن چوہان نے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے یہ تسلیم کیا تھا کہ اس احتجاج میں, وہ خاص کر جو مشہور احتجاج تھا جب کیلے والی ریڑھی کو نشانہ بنایا گیا تھا, تو انہوں نے تسلیم کیا تھا پارلیمنٹ میں کہ ان کی جلاؤ گھراؤ کے پیچھے نون لیگ کا ہاتھ تھا, اس میں TLP کے آدمی نہیں تھے. اور حالیہ میں احتجاج میں بھی ایجنسیوں کی رپورٹ آ گئی ہے کہ اس کے پیچھے تحریک لبیک کا ہاتھ نہیں ہے, اس کے دوسرے یعنی کہ پارٹیوں کے لوگ شمار تھے. لیکن اس جلاؤ گھراؤ کے لیے کتنا؟ 4,000-4,500 سال. کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے ایسی سزا؟ سولت مرزا جو 100 قتل کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بات کرتے ہیں عدالتوں کی, کہ بہت سارے جو گورنمنٹ کے سپورٹر ہیں وہ عدالت کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یار عدالت نے ایسا کیا, عدالت نے ایسا کیا. ابھی کل کی بات ہے, جب میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں, آج صبح کی بات ہے, لیکن ویڈیو آپ دیکھیں گے تو ایک دن گزر جائے گا. تو کل میں لاہور ہائی کورٹ کو جب درخواست جمع کرائی گئی کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو لیگل ٹیم ہے اس کو ملنے کی اجازت دی جائے, اس سے کچھ لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اس سے اس کا حال پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس حال میں آئے, لیکن نہیں ملنے دیا جا رہا. لاہور ہائی کورٹ نے اس کی درخواست مسترد کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4,000 سال سزا سنائی. کس کے کہنے پہ سنائی؟ یہ عدالتیں آزاد ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدالت سے اپنی مرضی کا فیصلہ لو. اگر عدالت مان جائے تو عدالت بہت اچھی ہے, لیکن اگر عدالت, کیونکہ یہ جتنے بھی کیس ہیں سعد رضوی صاحب کے اوپر سب جھوٹے کیس ہیں, اگر کل کو عدالت اس کو بری کرتی ہے پھر آپ گالی نکالنا شروع کر دو عدالتوں کو, پھر عدالتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دو. لیکن آسیہ ملونہ کے ٹائم, خادم حسین رضوی صاحب کے ٹائم, سعد رضوی صاحب کے ٹائم, جتنے بھی عدالتوں کے اوپر تحریک کی طرف سے یہ عدم اعتماد کیا گیا, تو اس ٹائم عمران خان صاحب سپیچ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں, پاکستان کے جج ہیں, وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جب آپ شہباز شریف کو NRO دیتے ہیں, آپ کی نیب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے, آپ ٹی وی پہ کھڑے ہو کے الزام لگاتے ہیں لیکن ثبوت پیش نہیں کرتے, ثبوت ہونے کے باوجود جب عدالتیں اس کو بری کر دیتی ہیں تو پھر آپ گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, یہ عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہی کہ کتنا وہ ٹی وی پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ہمارے ملک کی تباہی جو ہے اس کی وجہ ہی ہے. بالکل عمران خان صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے, بالکل 100% آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمارے ملک کی تباہی اسی وجہ سے ہو رہی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. جو آپ لوگوں نے, شیخ رشید نے اس میں ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے یہ تسلیم کیا ہے کہ تحریک لبیک کے خلاف جو ہم نے ایکشن لیا ہے وہ بیرونی قوتوں کی وجہ سے کیا ہے. یورپ کا جو پریشر تھا تو تھا, لیکن جو عرب کنٹریوں نے پریشر کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے خلاف کیا کیا, تو ہم نے کہا کہ جی ہم نے اسے کالعدم قرار دے دیا. ابھی ہم کیا کریں, ہماری عدالتیں ہیں, ان کے خلاف جو عدالتوں کے ساتھ آپ لوگوں نے جو کیس بنایا ہوا ہے, تو دوستو بات یہ میری جگہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا, انشاءاللہ مجھے امید ہے عدالتوں کے اوپر
کہ عدالتوں کے جو جج ہیں انشاءاللہ وہ انصافی نہیں کریں گے. وہ یہ سب جھوٹے جو حکومت کے جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں تحریک لبیک کے اوپر یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر یہی جگہ یاد رکھا انشاءاللہ ختم ہوں گے. جب ختم ہوں گے یہی حکومت کہے گی کہ عدالتوں کے جج بکے ہوئے ہیں. یہی لاہور ہائی کورٹ ہے. یہی لاہور ہائی کورٹ جب نواز شریف کو چھوڑتا ہے تو یہ لاہور ہائی کورٹ بن جاتا ہے. لیکن یہی لاہور ہائی کورٹ جب تحریک لبیک کی درخواست کو مسترد کرتا ہے تو یہ بہت اچھی ہے. پاکستان میں کوئی بھی بڑے فیصلے ہیں, کوئی بھی بڑا ڈیسیجن جب لیا جاتا ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے اور عدالت ریاست کے باہر نہیں جاتی. اور اگر کوئی یہ غلط فہمی میں رہے کہ جو شریف خاندان کے خلاف یا کرپٹ لوگوں کے خلاف عدالتوں کے جو حق میں فیصلے آ رہے ہیں عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں تو اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ ہے, گورنمنٹ کا NRO ہے. یہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, عوام کو صرف دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. پاکستان کی کوئی عدالتوں میں جتنے بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ ریاست کے فیصلے ہوتے ہیں. جو تحریک لبیک کے خلاف بربریت, جھوٹے من گھڑت فیصلے ہو رہے ہیں. واقعہ عمران خان صاحب میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی پاکستان کی ظلم, پاکستان میں جو تباہی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ جو بڑے بڑے ہیں وہ جیلوں سے باہر ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ جیلوں میں ہیں, جھوٹے کیسوں میں ہیں, ان کو ہزاروں سال سزا سنائی جا رہی ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. لیکن آپ اس چیز کے اوپر عمل ہرگز کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ آپ کا مقصد ہی نہیں ہے پاکستان میں انصاف لے کے آنا. آپ کا جو مقصد ہے سب لوگوں کو معلوم ہے. تو رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.